بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ درود شریف پڑھنے والے کا مقام بیان کریں گے کہ جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں ان کا آخر کار مقام ہوگا کیا۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے تو جو فضیلتیں، جو برکتیں انہیں نصیب ہوں گی وہ تو اپنی آنکھوں سے وہ دیکھیں گے نا، اور اپنی روح سے محسوس کریں گے، لیکن ایکچول میں درود شریف پڑھنے والے کا مقام ہے کیا؟ دیکھیں، باعث رحمت، باعث کرم، باعث شفاعت ایک ہی ذکر ہے، اور وہ ذکر ہے ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کرم چاہتے ہیں پھر بھی یہی ذکر ہے، رحمت چاہتے ہیں پھر بھی ذکر صلی علی محمد ہے، اور شفاعت چاہتے ہیں تو پھر بھی درود شریف پڑھنے والے کو ہی شفاعت نصیب ہوگی۔ اب مقام جو ہے درود پاک پڑھنے والے کا اتنا بلند کر دیا جاتا ہے، اتنے اس کے بخت بلند کر دیے جاتے ہیں جہاں اس کا اپنا بھی گمان نہیں ہوتا۔ اب جو لوگ ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھتے ہیں، یا جنہوں نے نیت کر رکھی ہے کہ جی ہم نے اتنے لاکھوں کی تعداد میں، کروڑ کی تعداد میں جن کی نیت ہے پڑھنے کی کہ ہم نے اتنا درود پاک اپنی زندگی کے اندر پڑھنا ہے، تو حدیث مبارکہ کی اگر روشنی میں دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور 10 درجے اس کے بلند کر دیتا ہے۔ اب یہ اس شخص کا جو مقام بنتا ہے نا، درجہ بدرجہ جو جس مقام پہ پھر وہ پہنچ جاتا ہے، اس مقام کا اندازہ ہم عام انسان نہیں لگا سکتے۔ جو بندہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں درود پاک پڑھ رہا ہے، اس کا مقام ہوگا کیا؟ ایک دفعہ پڑھنے سے 10 درجے بلند ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جو بندہ پڑھ رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں جو پڑھ رہا ہے، اس کا مقام، اس کا درجہ کیا ہوگا؟ اور اگر دیکھا جائے تو درود پاک پڑھنے والا شخص ایک ہی راستے پر چلے گا، اور وہ ہے جنت کا راستہ۔ اب یہ مقام اسے جنت تک لے جاتا ہے، اور جنت ہی اس کا آخری مقام ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کا مقام جنت الفردوس ہے، جہاں اسے شفاعت بھی نصیب ہونی ہے، جہاں اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص توجہ اور نگاہ بھی موصول ہونی ہے۔ حضور کی خاص توجہ میں جو شخص آ جائے اس کا مقام پھر جنت ہی ہے، اس کا مقام پھر اسے رحمتیں اور برکتیں ہی اس شخص پر نازل ہوتی ہیں۔ دنیا کے اندر تو میں نے جیسے کہا نا کہ جی اتنے فوائد ہیں، بے شمار برکتیں انسان کو نصیب ہوتی ہیں، اور اپنی آنکھوں میں کے ساتھ وہ دیکھتا ہے کہ یہ چیزیں اس کی زندگی کے اندر اس کے معاملات کو آسان کر رہی ہیں، سہل کر رہی ہیں، اس کی زندگی کو اسباب بن رہے ہیں، مشکلیں ٹالی جا رہی ہیں۔ یہ چیزیں تو ہیں ہی ہیں نا۔ درود پاک کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے آپ کی زندگی کے اندر، لیکن جو اصل مقام ہے درود شریف پڑھنے والے کا، وہ جنت ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نگاہ کرم ہے۔ تو جس کو یہ مقام مل جائے، جنت بھی مل گئی، حضور کی شفاعت بھی نصیب ہو گئی، قرب بھی نصیب ہو گیا، اور خاص توجہ کی نگاہ بھی مل گئی، اس سے بڑا مقام اور ایک بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی کس کو چاہیے؟ اس سے بڑا مقام اور کیا چاہیے؟ میرے خیال میں یہ بہت بڑا اور بہت بلند مقام ہے۔ تو جو درود شریف پڑھتا ہے اور درود پاک اس کی زندگی کے اندر شامل ہے، اس کا مقام پھر جنت ہے۔ جتنا آپ درود پاک کی کثرت کرتے چلے جائیں گے اپنی زندگی کے اندر، اتنی یہ چیزیں آپ کو نصیب ہوتی چلی جائیں گی۔ جس نے آپ نے
درجے بلند کرنے ہیں، اپنے بخت بلند کرنے ہیں، اپنے سوئے ہوئے نصیب کو جگانا ہے، اپنی قسمت کو جگانا ہے اور مقدروں کو چمکانا ہے۔ جس کا مقدر چمک گیا اس کا ظاہر اور باطن دونوں کامیاب ہو گئے، جس کا پھر نفس پر کنٹرول ہو گیا، اور یہ نفس پر کنٹرول کر لینا ہی آپ کی روحانی طور پر آپ کی کامیابی ہے۔ اور نفس کنٹرول میں آتا ہے درود شریف کی کثرت کرنے سے، اور نفس جب کنٹرول ہو گیا سارے معاملات آپ کی زندگی کے ٹھیک ہو گئے، آپ کے روحانی معاملات بھی ٹھیک ہو گئے، آپ کے ظاہری معاملات بھی ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ جب دونوں باطن اور ظاہر جب دونوں مل جاتے ہیں نا، جب دونوں کی سمت ایک صحیح راستے پر چل پڑتی ہے، تو پھر وہ راستہ انسان کو جنت تک لے جاتا ہے۔ اور دونوں کی سمت، دونوں کا زاویہ ٹھیک کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت، درود شریف کی کثرت آپ کی زندگی کے اندر ہونی چاہیے۔ جتنا درود پاک پڑھتے چلے جائیں گے اتنے ہی بخت بلند ہوتے چلے جائیں گے، اتنے ہی نصیب کھلتے جائیں گے، اور آخر کار پھر مقام درود شریف پڑھنے والے کا کیا ہوگا؟ وہ جنت ہوگی، وہ حضور کا قرب ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر ہمیں تو اور کچھ چاہیے ہی نہیں۔ زندگی تو دنیا کی پھر ہے جو صحیح، یہ تو چلتے ہی رہنے ہیں معاملات زندگی، لیکن جو ہمیں جس بات کی فکر کرنی چاہیے، جس بات کا ہمیں جس کے بارے میں ہمیں پریشان ہونا چاہیے اور تفکر رہنا چاہیے جس بات کا، وہ یہی ہے کہ ہمارا مقام بروز محشر بلند ہو جائے، ہمیں وہ مقام مل جائے جس کی ہم دنیا میں رہتے ہوئے خواہش کرتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھنے والے کا تو مقام ہے ہی جنت، ہے ہی حضور کا قرب، حضور کی شفاعت۔ اور اگر یہی چیزیں ہمیں چاہیے تو ہمیں تو پھر ہر دم ہر سانس کے ساتھ درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، ہماری ہر آتی جاتی سانس کے اندر درود پاک ہونا چاہیے، اور 24 گھنٹے درود پاک کی صدائیں ہمارے اندر، ہمارے قلب کے اندر، ہماری روح کے اندر گونجتی رہنی چاہیے۔ اور یقین کریں جب آپ کی زبان عادی ہو جاتی ہے نا درود پاک پڑھنے کی، تو آپ کے قلب پر خود بخود ہی درود پاک جاری ہو جاتا ہے۔ زبان خاموش ہو جائے تو قلب اندر سے پڑھ رہا ہوتا ہے درود پاک۔ تو یہ چیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ ہماری سانسوں کے اندر درود پاک جو ہے وہ رچ بس جانا چاہیے۔ اگر تو درود شریف پڑھنے والا یہ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر درود پاک کی کثرت اس کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ کاسا عمل کا خالی تھا، ایسا کرم ہوا، جنت میں لے گئی مجھے عادت درود کی۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔